www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، موجودہ قانون جو اس وقت بر صغیر میں نافذ ہے، پاکستان ہو یا ہندوستان یا بنگلہ دیش، جہاں جہاں انگریز غاصب قابض رہا اور دھونس اور زبردستی کی بنیاد پر حکومت بھی کی اور قتل و غارت گری بھی کی اور لوٹ مار بھی کی. اس وقت تو نہ پاکستان تھا، نہ مشرقی پاکستان، نہ مغربی پاکستان، نہ بنگلہ دیش، بس ایک ہند تھا، ہندوستان. بہت بڑا خطہ تھا، اس پر اس نے قبضہ کیا. حکمرانی مسلمانوں کی تھا ہندوستان، لیکن حکمران آپ تھے، ہندو نہیں تھے. مغل بادشاہ اور یہ بادشاہ اور سارے ایک سلسلہ تھا، کئی سو سال چلا، سب مسلمان تھے. تو ہندوستان پر قبضہ کرنا اور آنا تاجر کے روپ میں، اس میں غلطیاں ہمارے حکمرانوں کی بھی ہیں، جس سے فائدہ اٹھا کر اس نے پھر پنجے گاڑتے چلا گیا یہاں تک کہ مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا. قانون جو اس نے یہاں کے لیے بنایا وہ انگلینڈ کے قانون سے مختلف تھا، بڑا ظالمانہ، بڑا گھٹیا قسم کا قانون. پھر جب وہ گیا تو خود تو چلا گیا، قانون چھوڑ گیا، قانون کو جمع کر گیا. ہمارے محکموں میں، شعبوں میں تعلیمی نظام ایسا بنا گیا کہ اسی سوچ کے لوگ تیار ہوں، غلام، اور اسی قانون کو باقی رکھے، اس نظام تعلیم کو باقی رکھے. چنانچہ اس کے جانے کے بعد سے نظام تعلیم ہندوستان کا بھی یہی ہے، پاکستان کا بھی یہی ہے، بنگلہ دیش کا بھی یہی ہے. غلام تیار ہو رہے ہیں. جب اسکول، کالج، یونیورسٹی سے نکل رہا ہے تو اس میں سے تو ہر ایک نکل کر پھر مختلف شعبے میں جاتا ہے. جو سیاست میں آیا وہ بھی وہیں سے نکل کر آیا، جو تجارت میں آیا وہ بھی وہیں سے نکل کر آیا، جو صنعت کار بنا وہ بھی وہیں سے بنا. زراعت کا شعبہ ہے، تجارت کا شعبہ ہے، معیشت کا ہے، وہ وہیں سے نکل کر آئے. پولیس میں وہیں سے نکل کر گئے، جج وہیں سے نکل کر گئے. تو ذہن وہی، ذہن سب کا ایک ہے، اس میں قدر مشترک ہے. بنیادی ذہن ایک، جو کالج یونیورسٹی سے نکلا وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو اسلام کے قانون کی جو بنیاد ہے اس کا بالکل الٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہر انسان ذلیل ہے، ہر باشندہ پاکستان کا، ہر باشندہ ہندوستان کا، ہر باشندہ بنگلہ دیش کا ذلیل ہے، حقیر ہے، مشکوک ہے، الا یہ کہ وہ اپنی عزت باعزت ہونے کی دلیل دے تو اسے ہم باعزت سمجھیں گے. اب یہ قانون، یہ جو سوچ آئی، وہ یہ سوچ رچ بس گئی. چنانچہ کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے، ایک بے اعتمادی کی فضا ہے. اس قانون کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، الا یہ کہ تم سچا ہونے کی دلیل دو. یہ کیوں؟ یہ نظام تعلیم نے دیا ہے.
غیر محسوس طور پر آپ کا، ہمارا، عورتوں کا، بچوں کا، لڑکیوں کا یہ ذہن بنا دیا۔ آج جو ملک کی صورتحال ہے اس کا حل کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سیاستدان ایک سے ایک نرالا، لیکن وہ آیا تو کالج یونیورسٹی سے نکل کر ہے۔ وہ کہتا ہے ہر ایک جھوٹا ہے الا یہ کہ دلیل دے سچا ہونے کی۔ اسی طرح جج عوام جج کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور خائن سمجھتے ہیں، باعزت سمجھتے ہیں، الا یہ کہ وہ دلیل دے، کوئی ثبوت مل جائے ایسا کہ ہم اسے کہ ہاں یہ سچا ہے۔ جج عوام کو ایسے سمجھتے ہیں، سب ایسے سمجھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو انتخاب کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، جو ملک کے اعلیٰ عہدوں کے لیے اور اہم کلیدی اسامیوں کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہ بھی نفسیاتی مریض ہیں، اور جس کا انتخاب کر رہے ہیں وہ بھی نفسیاتی مریض بن گیا نا، کیونکہ وہ ہر ایک جھوٹا ہے اس کی نظر میں، الا یہ کہ دلیل دے کہ یہ سچا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نفسیاتی مریض ہے، پوری قوم کو نفسیاتی مریض بنا دیا گیا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ ہر شخص باعزت ہے، ہر آدمی، چاہے مزدور ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو، ہر آدمی باعزت ہے، اس کی ایک عزت نفس ہے، الا یہ کہ کوئی جرم اس پہ ثابت ہو جائے، کوئی خیانت اس پہ ثابت ہو جائے، کوئی جھوٹ اس پر ثابت ہو جائے۔ حسن ظن اسلام میں پڑھائے جاتے ہیں، حسن ظن رکھو، ہر ایک سے اچھا گمان رکھو، الا یہ کہ بدگمانی کی چیز کوئی مضبوط ہو جائے، پھر ٹھیک ہے کہ ہاں یہ ایسا ہے۔ محض سنی سنائی بات پر بدگمانی مت کرو، تو مطلب پوری قوم اور معاشرے کو نفسیاتی بیماری سے نکال دی، یہ جڑ ختم کر دی نفسیاتی بیماری کی اسلام نے، کہ ہر شخص باعزت ہے۔ جب ہم آپس میں ہر ایک کو باعزت سمجھیں گے تو معاشرہ شیر و شکر ہو جائے گا، نفسیاتی بیماریاں نکل جائیں گی، ہم ایک اور مضبوط ہوں گے۔ جب مضبوط ہوں گے تو ہم دشمن پہ بھاری ہو جائیں گے۔ یہی قرآن نے بتایا، صحابہ کی نفسیات بتائی۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ بہت بھاری ہیں، حالانکہ وہ بیوے لوگ تھے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کسی سے لینا دینا نہیں۔ ہاں کوئی ٹیڑھی بات کرے تو پھر ٹیڑھی، ٹھیک ہے، کوئی تلوار نکال لے تو یہ بھی نکال لیتے تھے تلوار، نہیں نکالے تو بلا وجہ نہیں نکالتے۔ لیکن اس میں کہا ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پہ بہت بھاری ہیں۔ کیا وجہ ہے کافروں پہ بھاری ہیں؟ ہم کیوں بھاری نہیں ہیں؟ 2.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی، بھاری کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ سارے نفسیاتی مریض ہو گئے اسلام کے اس اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو کیوں ہیں یہ باہری کافروں پر؟ قرآن خود کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ایک دوسرے کی عزت توقیر کر رہے ہیں۔ تو تبھی کر رہے ہیں نا جب ایک دوسرے کو باعزت سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سچا سمجھ رہے ہیں، امانت دار سمجھ رہے ہیں۔ الا یہ کہ ثبوت مل جائے تو وہ اس کو کہا جائے گا یہ۔ چنانچہ سزائیں جاری ہوئی نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی، ثبوت کے بعد ہوئی، بغیر ثبوت کے نہیں ہوئی، کیونکہ حسن ظن قائم ہے ہر ایک کے ساتھ۔ اس حسن ظن کو توڑنے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل لاؤ کہ اس نے جرم کیا یا یہ بے عزت انسان ہے، دلیل لاؤ۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک صحت مند معاشرہ اسلام جنم دیتا ہے، جبکہ انگریز کا قانون ایک بیمار معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ اس بیمار معاشرے میں ہمارے منصوبہ ساز یہ امید رکھیں کہ امین اور صادق پیدا ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ انہی منصوبہ ساز اداروں کی منتخب پارٹی کا حال دیکھ لیں۔ گل، کیا نام ہے اس کا، گل جو پکڑا ہوا ہے،
اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کر فوج کے خلاف اکسایا. کیوں؟ نفسیاتی مریض ہے, بیمار ہے. پیپلز پارٹی نفسیاتی مریض, قیادت ساری, کیونکہ اسکول کالج سے نکلی, پھر باقی تعلیم وہاں جا کے مکمل کی یورپ میں, جنہوں نے ان کے نفسیاتی مرض کو اور پکا کیا اور پکا کیا. پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ایسے ہی باہر گئی, انہوں نے اور پکا کیا. سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم, حالانکہ گھٹیا تعلیم, جو گھٹیا تعلیم سیکھ کر گئے تھے اسی گھٹیا تعلیم کو اور پختہ کیا, ان کے ذہنوں میں بٹھا دی. برین واشنگ نہیں ہوتی, دماغ کی دھلائی نہیں ہوتی, دماغ کو لتاڑا جاتا ہے گندگی میں, اس کو آپ اور ہم برین واشنگ کہتے ہیں. کیسے ہم اس دلدل سے نکلیں گے؟ جب غلاظت کو ہم واشنگ کہیں گے, کبھی اس دلدل سے نہ ادارے نکل سکتے ہیں, نہ ہم نہ آپ. جس کو بھی اس کے بدل میں ادارہ لائے گا تو ادارے میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان سے بھی, سب سے ہو سکتی, ان سے غلطی ہوئی. ایک ایسی پارٹی کو لائے جو اب ان کے لیے درد سر بن گئی, خود وہ پریشان ہے. اسی طرح اور بھی پارٹی ہے. ایم کیو ایم کہاں سے آئی؟ اداروں سے آئی, ادارے پریشان. اور کئی پارٹیاں جو ذہن میں نہیں آتے نا. پھر بہت سی جو پارٹیاں ہیں وہ اور ادارے اتنے مضبوط ہیں, اور رہنا چاہیے, ادارے کو ہونا چاہیے مضبوط, لیکن ادارے اپنے اندر لانے والے افراد کو اس بیمار گندے کارخانے سے نکلنے کے سسٹم کو جب تک نہیں بدلے گا, صحت مند معاشرہ پیدا نہیں ہوگا. تعلیمی نظام بدلنا پڑے گا پوری طرح مکمل, تاکہ ہر پیدا ہونے والا انسان ایک دوسرے کی عزت کرے, وہ نفسیاتی مریض نہ ہو. اب پروفیسر بھی نفسیاتی مریض ہے, پروفیسنی ہے وہ بھی نفسیاتی مریض ہے. اس کے سامنے جو طلبہ پڑھ رہے ہیں نفسیاتی مریض سے پڑھنے والے نفسیاتی مریض نہیں ہوں گے, وہ بھی نفسیاتی مریض تیار ہو. پھر ان نفسیاتی مریضوں کو ڈگری جاتی ہے تو گتے کی کتاب بنا کر سر پر رکھ دی جاتی ہے, وہ تھوڑا بہت دماغ وہ اور بھی خراب ہو جاتا ہے, ساتھ وہ لٹک رہا ہوتا ہے اس کے, اور ایک گول گتا پکڑا کے انہیں پکڑا کے ڈگری دے کے اور آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں. جب جاہل کو ڈگری دو گے تو کیا کرے گا؟ یہی کچھ کرے گا جو ہو رہا ہے. اپنی قوم کو بچانا ہے, میرا اداروں سے مشورہ ہے, اپنی صفوں سے قادیانیوں کو نکالو. میری بات غلط ہے صحیح ہے؟ اپنی صفوں سے اور اپنے تعلیمی اداروں سے انگریز کے نظام تعلیم کو نکال کے پھینک دو. صحت مند نظام تعلیم نافذ کرو تو صحت مند لوگ پیدا ہوں گے, نفسیاتی مریض پیدا نہیں ہوں گے. تو اصل خرابی یہی ہے. خرابی کی جڑ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے, ہم بحرانوں سے نہیں نکلیں گے. بحرانوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اصل کنویں میں جو کتا ہے اسے پہلے نکالو, پھر اس کو ڈول نکالو پانی صاف کرنے کے لیے. آپ ڈول نکالے چلے جا رہے ہیں, پانی صاف ہو جائے صاف ہو جائے, کتا نکالتے نہیں تو قیامت تک نکالتے رہیں پانی, وہ گندا ہی رہے گا, پانی گندا ہی نکلے گا. کتا جب تک نہیں نکلے گا پانی صاف آنا شروع نہیں ہو سکتا. یہ پانی کے چشمے ہیں, کنویں, تعلیم, یونیورسٹیاں, یہ کنویں ہیں پانی کے. ان میں انگریز کتا ڈال گیا ہے, ہم نے اس کتے کو نکالنے کا سوچتے ہی نہیں, لہذا پانی گندا ہی نکلتا ہے. پھر وہ پانی جہاں جا رہا ہے گندگی ساتھ جا رہی ہے, کھیت میں جا رہی ہے تو گندگی, پیٹ میں جا رہی ہے تو گندگی, پھر وہ دماغ میں جا رہی ہے تو گندگی, گردوں میں جا رہی ہے تو گندگی. ساری گندگی جائے گی, جب گندی چیز گئی ہر طرف گندگی جائے گی, اپنا اثر دکھائے گا. تو ضرورت ہے انقلاب کی. انقلاب تو آئے ہی نہیں. انقلاب کا تو مطلب ہوتا ہے نظام بدلنا, پارٹیاں بدلنا, چہرے تبدیل ہونا. یہ انقلاب نہیں ہوتا. نظام جب تک نہیں بدلیں گے انقلاب نہیں آئے. تو جو پارٹی بھی آئی اس نے اسی نظام کو باقی رکھا, تو انقلاب کہاں ہے؟
وقت بھی پورا ہو گیا بلکہ اوپر ہو گیا، لیکن خلاصہ میری بات کا جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں وہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گندگی انگریز ڈال گیا نظام کی، ایک بیمار قوم تیار ہو رہی ہے، لیڈر بھی بیمار ہیں اور لیڈر کے جو ممبر ہیں اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی بیمار ہیں، سب، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ غیر سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ آبڈا ہو، چاہے وہ PIA ہو، چاہے وہ پولیس ہو، کوئی سا ادارہ ہو، ججوں کا ادارہ ہو، بیوروکریٹس ہوں، بیمار، تو بیمار سے تو بیمار جنم لے گا، بیمار سے بیمار۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی بیماری شناخت کریں، خود انگریز سے نہیں نکلیں، وہ تو ڈال گیا تو اور گن ڈالے گا، خود نکالیں، اپنا علاج ہم خود کریں۔ جب ہم خود اپنا علاج کریں گے اور اپنے اندر طاقت ہمارے اندر پیدا ہوگی فیصلے کی، اور پھر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم ان بحرانوں سے بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہم اس بیان کی جو اس نے جاری کیا یا اس جیسے اور بھی بے شمار ہیں اس ملک میں، یہ سامنے آ گیا اور بھی سامنے آئے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے ان کی بالکل مذمت، یہ ملک کو تباہ کرنے والی بات تھی۔ ایسی چیز جس سے فوج میں بغاوت ہو تو یہ تو چاہ رہا ہے، امریکہ بھی، برطانیہ بھی، ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ یہ ہو اور فوج میں گروپ بن جائیں اور وہ آپس میں متصادم ہو جائیں اور اعلان ہو کہ یہ فلاں کا فوج کا یہ گروپ فلاں کا وفادار اور یہ ان وفادار، اور ان میں لڑائی ہو رہی آپس میں، جیسے لیبیا میں ہوا، جیسے اور ملکوں میں، اور پھر فوراً غیر ملکی طیاروں نے حملے کیے، بمباریاں کیں، کبھی اسپین کا طیارہ، کہیں اٹلی کے طیارے، کہیں وہ، اور انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، پورا سرکاری ڈھانچہ اس ملک کا ایسا برباد کیا کہ آج تک وہ بحال نہیں ہو سکا۔ یہی کچھ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہیں ارد گرد جو کفار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایجنٹ ہیں انہی کے، جو ملک میں ایسے بیانات دے رہے ہیں، یہ ان کے اعلی کار اور ایجنٹ ہیں۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ فوج کی حفاظت فرمائے، ہماری ایٹمی اثاثوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم میں بیداری پیدا فرمائے، اور اپنے اندر جو بیماری ہے اس کو دور کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور ہمت پیدا کریں کہ ہم اس پر عمل کریں، تاکہ ایک صحت مند اور آزاد اور حر قوم تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری باطنی ہر قسم کے شر و فتنے سے حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔